مغربی میڈیا غزہ کے مسئلے پہ آزاد ہے. میں آپ کو کہیں اور کی نہیں، یہاں سے جو لوگ غیر ملکی نیوز ایجنسیز وغیرہ کے لیے کام کرتے ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ غزہ پہ کم لکھیں، اپنے بلاگز کم لکھیں. ہمارے ایک ساتھی سے کہا گیا کہ دیکھیے اس پر اگر آپ اس کے مختلف اینگلز پہ لکھیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس بلاگ کا چھپنا. تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ ان کے لیے پھر لکھنا چھوڑ دیا انہوں نے. تو ہمارے یہاں جو مغربی میڈیا ہے، ہم مغربی میڈیا کا اگر جائزہ لیں تو اس میں بہت سے، یہ صرف یہ اسی ایشو کی بات نہیں ہے. آپ عراق لے لیں، آپ افغانستان لے لیں، اور میرا خیال اسی وجہ سے الجزیرہ ابھر کر سامنے آیا، کیونکہ جب دوسرے میڈیا نے CNN یا BBC یا اس طرح ان کی کوریج وہ نظر آئی تو الجزیرہ نے ایک اسپیس نظر آیا الجزیرہ کو. اور الجزیرہ عربک ہو یا الجزیرہ انگلش ہو، اور اس پہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پریشر رہا مسلسل، عرب کنٹریز کا پریشر رہا کہ کسی طرح الجزیرہ کو بند کر دیا جائے. الجزیرہ نے سروائیو کیا اور الجزیرہ جو ہے وہ نکل کر آیا، اور وہ کمپیٹ اس نے کیا CNN سے اور دنیا کے ٹی وی چینل سے اس نے. تو میرا نہیں خیال کہ غیر ملکی میڈیا میں بھی یہ دباؤ ہے، یہ پریشرز ہیں. ہمارے یہاں وہ کوریج چیزوں کی نہیں ہوتی، اور اس کے کیونکہ ہماری جو سورسز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر وہی سورسز ہوتی ہیں. پرنٹ میڈیا میں دیکھ لیں تو AFP، رائٹرز، AP، ان کی ویڈیو کوریج، کیونکہ اپنے کوئی وہاں کوئی ٹیم نہیں ہے. جیو نے کچھ دنوں کے لیے اپنے نمائندے کو بھیج دیا، انہوں نے اپنی لمیٹیشن میں کام کر لیا. اسی طرح ہم نے عرب اسپرنگ کے دوران بھی دیکھا تھا، عرب اسپرنگ کے دوران بھی جو ہماری سورس ہے پاکستانی میڈیا کی، زیادہ تر سورس جو رہی وہ ویسٹرن میڈیا کی سورس رہی، رائٹلی اور رانگلی. اور اس میں بھی اکثر یہی ہوتا تھا، کیونکہ ڈیسک پہ جو لوگ ہوتے تھے جب پرنٹ میڈیا کا صرف زمانہ تھا تو ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ پیلسٹینین ایشو کو ویسٹرن میڈیا میں ان کی نیوز ایجنسیز کس طرح کوٹ کرتی ہیں، فلسطین کو کس طرح لکھتی ہیں، اور ہمارے یہاں کس طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس خاص کرائسس میں دیکھیں آج کے دن بھی جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو 3 مزید جرنلسٹ مار دیے گئے. کوئی ٹوٹل اس وقت، اور میرا خیال ہے پچھلے جو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی جو ابھی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے آج ہی، اس کے مطابق کبھی بھی پچھلے 10-20 سالوں میں اتنے کم عرصے میں اتنے جرنلسٹ نہیں مارے گئے. ٹوٹل نمبر آف جرنلسٹ ہو ہیڈ بین کلڈ اس کرائسس میں وہ 61 ان کی ٹیلی ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہاں کے جرنلسٹ جاتے ہیں، فری لانس جرنلسٹ بھی جاتے ہیں، ادروائز بھی جاتے ہیں، اسٹوریز نکال کے لاتے ہیں، اپنی زندگی کو داؤں پہ لگاتے ہیں. لیکن جتنا بڑا کرائسس ہے، جتنی بڑی اس وقت وہاں ہیومن ٹریجڈی ہو رہی ہے، کسی بھی جنگ میں اتنے بچے نہیں مارے گئے. میرا خیال میں اگر اس کوانٹم کو دیکھیں تو وہ کوریج نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. اور اگر دنیا کو آپ نہیں جھنجھوڑ سکے، لوگ ہمیشہ نکلتے ہیں. لوگ تو عراق وار کے وقت بھی نکلے تھے، لاکھوں کی تعداد میں مغربی دنیا کے لوگ نکلتے ہیں. ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے عوام میں اور حکمرانوں میں، کہ لوگ نکلتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں. کسی حد تک کچھ ممالک میں اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن سینیریو میں تبدیلی نہیں آ رہی. جنگ اسی طرح جاری ہے. وقتی سیز فائر ہو گیا، پھر ٹوٹ گیا سیز فائر. تو اوور آل لگ رہا ہے کہ میڈیا کا وہ پریشر نہیں بن پا رہا. جی، میڈیا وہ پریشر نہیں ڈال پا رہا جو میڈیا کو ڈالنا چاہیے. جتنی بڑی پاور ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے،
لگتا ہے کہ یا تو میڈیا ناکام ہو گیا ہے یا اقوام عالم بے حس ہو گئی ہے اور ان ہیومن ہو گئی ہے. یا پھر سہیل صاحب، یا پھر ایک یہ بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ بین الاقوامی میڈیا کی جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور جو انفلوئنس وہاں پر زائنسٹ کا ہے، یہ ایک حقیقت کے طور پہ بھی اس کو کئی عرصے سے لکھا اور کہا گیا، یا پھر وہ حاوی آ گیا ہے سب کے اوپر. یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انتہائی پریشان کن صورتحال ہے کہ بین الاقوامی میڈیا، وہ جائنٹ قسم کے ادارے جن کی مثالیں سالہ سال دی جاتی تھیں، وہ خاموش ہیں. ان کو خاموش کروایا گیا یا وہ جان بوجھ کر خاموش ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں جو کنسپریسی تھیوری ہے اس کا بہت زیادہ ہمیں یقین ہے، اور ہم ہر چیز میں زائنسٹ لابی، انڈو زائنسٹ لابی. بات یہ ہے کہ یہ سالوں کا جیوز کا کام ہے کہ وہ کس طرح میڈیا اور فائنانس پہ آئے ہیں. مسلمانوں کے پاس بھی راستہ یہ کھلا ہے کہ وہ بھی میڈیا اور فائنانس میں آئیں اور وہ بھی اپنے انفلوئنس کو بڑھا لیں. جس طرح کبھی یہودی پارلیمنٹیرین زیادہ ہوتے تھے، اب برطانیہ میں مسلمان پارلیمنٹیرین زیادہ ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ ہم نہ ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ اپنی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ سٹرگل کرتے ہیں. صرف کنسپریسی کے زور پہ نہیں بات چلے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی دنیا بھر میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ کچلتا ہے دوسرے شخص کو. یہ الگ بات ہے، مجھے جیوز کی ہسٹری پڑھنے کا موقع ملا کہ صدیوں ان کے ساتھ ظلم ہوا لیکن انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، اور وہ آج بھی اپنے ظلم سہنے کے باوجود آج اس سے زیادہ جو ہے وہ ظالم نکل کے سامنے آئے ہیں. اور یہ تھیوری بھی انہوں نے غلط ثابت کر دی ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ پھر ظالم نہیں ہوتا، لیکن وہ تو مظلوم بھی رہے لیکن اب ظالم بھی ہیں. تو مجھے بڑی ان پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ کس حد تک وہ جا رہے ہیں. لیکن دوسری بات جو پاکستانی میڈیا کے حوالے سے کی گئی، ہم ایک بڑے دوراہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ اسی طرح بیت المقدس میں یہودی انٹر ہوئے تھے، ان کی فوجیں انٹر ہوئی تھیں، اور ہمارے ہاں پورے پاکستان میں آگ لگ گئی تھی. امریکن ایمبیسی کو آگ لگا گئی تھی، اور الٹیمیٹلی بعد میں جنرل ضیاء الحق کو گورنمنٹ آف پاکستان کی جو پیسے تھے اس سے وہ ایمبیسی بنانی پڑی تھی. تو ہمیں یہ سینسٹیوٹی بھی پاکستان کے لوگوں کی مد نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کہیں اتنی زیادہ جو ہے وہ ایسی چیز نہ ہو جائے. پاکستان کے لوگ بہت حساس، بلکہ حد سے زیادہ حساس ہیں کہ اگر چیز آتی ہے تو وہ بے قابو ہو کے سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور چیزوں کو آگ لگا دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ اسی طرح فلسطین میں ہوا اور سب غیر ملکیوں کو مارنے کی کوشش کی گئی. تو ہمیں ان چیزوں میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور اپنے جو جذبات ہیں ان کے اظہار کا مؤثر طریقہ تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن اشتعال کی طرف لوگوں کو نہیں لے کے جانا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میڈیا کی. دوسرا مجھے ایک اور سوال بھی تنگ کرتا ہے. وہ سوال یہ تنگ کرتا ہے کہ ہم تو برِ صغیر کے لوگ بھی اور پاکستان کے لوگ بھی بالخصوص اور اقوام عالم، ہم نے تو فلسطین میں جو اپنی پسندیدہ جماعت تھی وہ پی ایل او تھی. ہم تو ہمیشہ پی ایل او کی کازز کے حمایتی رہے، اسی کو اپنا نمائندہ مانتے رہے، اسی کے نمائندے پاکستان میں ایمبیسڈر ہیں. یہ اچانک حماس کا اٹھنا اور پھر حماس کا مین کریکٹر بن جانا اور جو پی ایل او ہے وہ کہیں غائب ہو جانا، یہ بھی ہمیں ہضم نہیں ہو رہا، اور اس کی کوئی واضح سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک وہاں پہ طالبان جیسی جماعت جو ہے وہ موسٹ پاپولر ہو گئی ہے، اور جو ایک لبرل اور ایکسیپٹیبل جماعت تھی وہ کہاں غائب ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک کنفیوژن میرے دماغ میں تو مسلسل تنگ کرتا ہے. اور غزہ کے جو مظالم ہیں وہ ان پہ بہت دل بھی دکھتا ہے، لیکن سلوشن بھی کوئی سمجھ نہیں آتا. اگر 2 نیشن
स्टेट का जो नॉर्वे में ओस्लो माहदे में जो सलूशन नज़र आया था, अगर उस पर भी अमल नहीं हुआ तो उसके आगे क्या होगा ये भी समझ नहीं आता। और फिर ये समझ नहीं आता कि इस दफ़ा मिस्र से लेके सऊदी अरब तक सारे जो अरब ममालिक हैं उनका रवैया क्यों अजीब है? क्या कोई उसके अंदर कोई तब्दीली आ गई है, उनकी सोच तब्दील हुई है, या उनके क्या नज़रियात तब्दील हुए हैं? ये भी बिल्कुल अभी तक मुझे समझ नहीं आया। और मैं चाहूँगा कि कोई हमारे दोस्त जो हैं इस बारे में भी ज़रूर रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, अरब ममालिक की जो हालिया कुर्बतें हमने इसराइल के साथ पिछले कुछ चंद सालों में देखी, आप समझते हैं उसने भी एक हौसला दिया इसराइल को इस हद तक बढ़ने को आगे? और ये नस्ल कुशी का सिलसिला साल साल से जारी था, लेकिन अब आप समझते हैं कि जो एक टिकिंग बॉम्ब होता है, ये अब सूरत हाल वहाँ तक पहुँची है कि जो किसी नहज पर या आर या पार खुदा न खास्ता वाली एक सूरत हाल की तरफ अब ये मामला जा रहा है? या आप समझते हैं अभी भी सीज़ फायर का जो एक सिलसिला जा रहा है उस हिसाब से अब मामलात आगे बढ़ते रहेंगे और दुनिया ऐसे ही तमाशा देखती रहेगी? मुस्लिम ममालिक के हवाले से कुछ बात कीजिएगा। शुक्रिया अफसा। एक तो ये है कि अगर आप देखें कि अब तो अरब ममालिक की आपस में भी क़ुरबतें नहीं हैं बल्कि उनकी अदावतें हैं। लेकिन जब अरब ममालिक की आपस में क़ुरबतें थीं और उन्होंने मिल के इज़राइल को चैलेंज किया था, तो ये एक बदकिस्मती रही है कि हर जंग में इज़राइल अपना रकबा बढ़ाता रहा और फ़लस्तीन सुकड़ता रहा और अरब ममालिक को शिकस्त होती रही। दूसरा, मेरे ख़्याल में मौजूदा जो यूएई ने उनके साथ ताल्लुक़ात बेहतर किए और सऊदी अरब वग़ैरह उस बारे में सोच रहे थे, उससे ज़्यादा नुकसान फ़लस्तीन काज को पहुँचाया है ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई ने, क्योंकि अरब दुनिया में इन दोनों की प्रॉक्सी वार की वजह से इज़राइल को फ़ायदा पहुंचता रहा और अरब ममालिक कमज़ोर होते रहे। और अभी भी इन दोनों की एक दूसरे के ऊपर माजरत चाहता हूँ कि आपस की दुश्मनी इतनी ज़्यादा सवार थी कि वो अमेरिका से तो ताउन कर लेते, वो इज़राइल से तो कर लेते, लेकिन एक दूसरे को हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे। ये तो शुक्र है कि एक लादीन चीन का हम सबको मशकूर होना चाहिए कि उसने दरमियान में पड़ के ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कुछ ताल्लुक़ात को नॉर्मलाइज़ किया। और फिर अभी ये भी हकीकत हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए कि अरब ममालिक भी अब अरब कौमियत के उससे निकल के नेशन स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा जज्बाती होने की बजाय या जज्बात से खेलने की बजाय, अभी मुझे एहसास है कि किस बात से ताली बजेगी, किस बात से जो है लोगों के थोड़ा सा मूड ख़राब होगा, लेकिन कोई क्रिटिकल एनालिसिस भी हमें करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। मसलन क्या स्ट्रेटजिकली इस वक्त हमास का ये इक़दाम दुरुस्त था? ये अपनी जगह पे, मसलन ये वो जंग है कि जिसमें बच्चे और मीडिया पर्सन, जिसमें मर्द ख़वातीन दोनों शामिल हैं, वो सबसे ज़्यादा तादाद में शहीद हुए। लेकिन मैं अगर किसी ताकत को छेड़ूंगा तो फिर अपनी इस्तेदाद को भी मुझे देखना चाहिए कि मुझ में मुकाबले की कितनी इस्तेदाद है। और पूरी तरह जो इस वक्त मगरिबी किनारे की जो हुकूमत है वो भी शायद हमास के साथ ऑन बोर्ड नहीं थी। और ज़रा ये जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन सी ताकतें थी जिन्होंने हमास को शह देकर इस इक़दाम पे उबारा और फिर गज़ा के लोगों को तन्हा छोड़ दिया और उसके साथ अमली कोई कदम नहीं किया। तो ये बहरहाल अपनी जगह पे हकीकत है कि मिलिटरीली कोई अरब मुल्क उसमें नहीं कूदा, लेकिन डिप्लोमेटिकली कुछ न कुछ बाद में हलचल हुई। और जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने जाके जहाँ से किंग फैसल ने खिताब किया था, उसी कुर्सी पे और उसी रूम में बैठ के
انہوں نے فلسطین سے متعلق وہ اپنا مطالبہ دہرایا، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پہ ہے کہ تمام عرب ممالک، ایون تمام ایشیائی ممالک، ایون تمام اگر اس کے ساتھ ایسٹ ایشیا بھی ملا دیا جائے، ان سب کے مطالبے کا وہ اثر نہیں ہو سکتا جو تنہا امریکہ کے صدر کے کسی ایک بیان کا ہو سکتا ہے۔ تو شاید انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا، اس وقت ہر ایک کو اپنی اپنی بقا کی پڑی ہوئی ہے کہ اگر ہم کچھ کریں گے بھی تو اس کا کچھ فائدہ ہمیں نہیں ہو سکتا اور نقصان ہو سکتا ہے۔ جو میڈیا کا معاملہ ہے، تو ایک تو میڈیا کو واضح نہیں کیا گیا ہے کہ میڈیا سے مراد انٹرنیشنل میڈیا ہے، پاکستانی میڈیا ہے، عرب میڈیا ہے، کیا نہیں ہے۔ لیکن غازی صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم تو اپنے پڑوس میں ہونے والی جنگوں کی کوریج نہیں کر سکتے، بلکہ ہم پاکستان کے اندر جو کانفلکٹ زونز ہیں ان کی کوریج نہیں کر سکتے اور ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اور سیاستدانوں کی طرح ہمارا میڈیا بھی پاپولرزم کا شکار ہو گیا ہے، جس چیز کی ریٹنگ اچھی آتی ہو، جو پاپولر سلوگن ہو، اس کو ہم اپنا لیتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا ایک سوال جو میڈیا کے حق میں ایک بات جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیا اپنی بقا کی جنگ میں مبتلا ہو، وہ کسی اور جنگ کی نہ صحیح کوریج کر سکتا ہے اور نہ کسی جنگ زدہ قوم کی صحیح ترجمانی کر سکتا ہے۔ تھینک یو۔ وہ ویسے صافی صاحب، وہ ایک ہم نے کچھ سال پہلے سنا تھا کہ ایک بڑی فوج بنائی گئی تھی عالم اسلام کی، اور یہاں سے ایک صاحب کو بھیجا گیا تھا بڑی اچھی تنخواہ پہ، وہ اس فوج کا کہیں نہیں پتہ چلا اس پورے غزہ کرائسس میں۔ نہیں، اب دیکھیں، جو فوج جب بنا رہی تھی، میں خود اس دن ریاض کانفرنس میں جس کا اعلان ہو رہا تھا، تو اس میں مہمان خصوصی امریکی صدر تھے، پہلی بات جس دن اس کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ اور دوسری بات کہ ہر کسی پہ واضح تھا، کیونکہ اس تاسیسی اجلاس میں سی سی بھی تھا، باقی عرب سربراہ بھی تھے، کہ وہ ایران کے تناظر میں اور یمن کے تناظر میں بنایا گیا تھا، وہ اسرائیل کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو حقیقت ہوگی کہ آج تک، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران نے آج تک اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا، لیکن یمن میں وہ سعودی عرب کے خلاف لڑ رہا ہے، باقی ممالک میں وہ سعودی عرب کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ایران کی بھی ترجیح نمبر 1 سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب کی بھی آج تک ترجیح نمبر 1 وہ ایران کو کارنر کرنا تھا۔ تو وہ فوج فلسطین کے لیے نہیں بنی تھی، وہ فوج جس کا سربراہ بھی شاید، سربراہ تو نہیں، ایڈوائزر ایک پاکستانی ہے، لیکن وہ ایران کے لیے بنائی گئی تھی، اور ایران کے انفلوئنس کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی، فلسطین کے لیے نہیں تھی۔ وسط صاحب آپ سے جاننا تو کچھ اور چاہ رہی تھی، لیکن اب جب آپ کی باری آئی ہے تو، اور جو صافی صاحب نے پہلے اپنا تبصرہ پیش کیا، تو یہی پوچھنے پر مجبور ہوں، جو بین الاقوامی میڈیا طوطے کی طرح جو بھی مہمان آتا ہے اس سے پوچھتا ہے، مجھے لگتا ہے بات اب اس نہج پہ پہنچ گئی ہے وسط صاحب، کیا آپ سے میں یہ پوچھوں، ڈو یو کنڈیم حماس؟ یس آئی ڈو، اور ساتھ ہی ساتھ میں اسرائیل کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں۔ حماس نے تو 7 اکتوبر کو دہشت گردی کی، اسرائیل 14 مئی 1948 سے دہشت گردی کر رہا ہے۔ تو اس پلڑے میں رکھ کے آپ جتنی مذمت جس کے کوٹے میں آتی ہے آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا یہ جو عرب ممالک اور عالم اسلام کی بات ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ کہ عارف وقار صاحب شکریہ، آپ نے بطور خاص ڈان کے پروگرام کا تذکرہ کیا۔ 7 اکتوبر کو جب خبر آئی تو میری ٹیم، ذرا ہٹکے کی ٹیم جو ہے، وہ انہوں نے ڈسکس کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو ہم نے کہا یار، عمران خان کے مقدمے، نواز شریف کا بری ہونا، آصف زرداری کا اکیلا پن، یہ بڑی خبر ہے یا غزہ بڑی خبر ہے؟ تو پھر ہم اس نتیجے میں پہنچے یار غزہ کی طرف چلتے ہیں، اور آج تک ہم پاکستان میں خبر تلاش کر رہے ہیں اور اپنا پروگرام صرف غزہ پہ فوکس کر کے کر رہے ہیں پچھلے، جب سے یہ 7 اکتوبر سے سلسلہ شروع ہوا ہے۔ روایت یہ ہے کہ جب
منافق اعظم عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بخشش کے لیے اپنا اترن کا کرتا مرہمت فرمایا. اگر یہ واقعہ آج ہوتا تو ایک ایک ٹکڑا اس کرتے کا تمام مسلمان ممالک کے سربراہوں کو مرہمت فرما دیا جاتا. ہم ایکسپرٹ ہیں شیر کے ساتھ دوڑنے کے بھی اور شکاری کے ساتھ دوڑنے کی. اور اگر ایک ماڈل دیا جائے تو یہ عرب اسرائیل جو مناقشہ ہے، عرب حکومتیں، زیادہ تر عرب حکومتیں امریکہ کی وجہ سے قائم ہیں، لیکن عوام اینٹی امریکہ ہیں. لہٰذا ان حکومتوں کا ان عوام کی گردن پہ پیر رکھنا ضروری ہے، بھلے اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. دس از ویری سمپل تھنگ. عربوں نے صرف ایک جنگ لڑی ہے فلسطینیوں کے لیے، اور وہ ہے 1948 کی جنگ. 14 مئی 1948 کو اسٹیٹ آف اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوتا ہے، اور 15 مئی کو 5 عرب ممالک کی افواج اٹیک کر دیتی ہیں. اس کے بعد سے کوئی جنگ فلسطینیوں کے لیے نہیں لڑی، اپنے علاقوں کے لیے لڑی ہے. 73 کی جنگ میں آخری بار ریڑھ کی ہڈی کچھ نظر آئی تھی جب آئل ایمبارگو لگا تھا، اور اس کی وجہ سے دن کے تارے نظر آ گئے تھے مغربی دنیا کو. اس کے بعد سے کچھ ایسا بندوبست کیا گیا، کچھ ایسا ہپنوٹائز کیا گیا کہ آئندہ یہ نوبت نہ آئے. اور 73 کی جنگ کے بعد بھی اردن نے اپنا سلسلہ الگ طے کر لیا. اسرائیل سے انور سادات نے، مصر نے اپنے علاقے واگزار کرا لیے. فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں ہوا. 73 کی جنگ بھی نہ ہوتی اگر آخری وقت میں حافظ الاسد اور انور سادات وہ منصوبہ اردن کے شاہ حسین سے نہ چھپاتے. اس لیے کہ اردن کے شاہ حسین اور زمانے کی جو وزیر اعظم تھیں گولڈا مائر، ان کے درمیان ایک مسلسل رابطہ تھا. 73 کی جنگ کی مخبری، جس کو کہ اسرائیل نے سیریسلی نہیں لیا، جیسے 7 اکتوبر کو سیریسلی نہیں لیا، اس جنگ کی مخبری جمال عبد الناصر کے سن ان لا مروان نے کی تھی. اور کچھ گھنٹوں کی جو ہے ڈیفرنس کی وجہ سے اسرائیلی جو ہیں اپنی فوجوں کو الرٹ نہیں کر سکے اور عربوں کو ایج مل گئی. ہماری پالیسی پاکستانی ریاست کی بظاہر اصولی ہے، لیکن بیچ میں 1970 بھی آ جاتا ہے، اور بیچ میں بریگیڈیئر ضیاء الحق بھی آ جاتا ہے. اور آج جو ہماری پالیسی ہے وہ وہی ہے کہ ہم پہلا کچھ بھی بیان دینے سے پہلے خلیجی ممالک کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. جیسے وہ کریں گے ویسے ہم کریں گے. یہ کچھ معروضات ہیں، لیکن باقی جو گفتگو ہے وہ میں صرف جگالی کروں گا. لہٰذا اگر آپ چاہیں تو میں کچھ چھوٹی نظمیں فلسطینی شاعروں کی وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اس سے آپ کو شاید اندازہ ہو جائے کہ فلسطینیوں کا بھی تو موقف سامنے آنا چاہیے. اگر اجازت. بالکل بالکل اجازت ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیونکہ اظہر عباس صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ کی نظم سے جو نظمیں آپ سنائیں گے اس سے ہم اس سیشن کو کلوز کریں گے. اظہر صاحب آپ سب کے لیے ایم ڈی ہیں جیو نیوز کے، پاکستان کا معروف ٹی وی چینل، نیوز چینل. اظہر صاحب، یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی، ایک تو حوالہ دیا گیا وسعت صاحب کے پروگرام کا ڈان کے اوپر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس دن سے یہ صورتحال بنی ہے اس دن سے مسلسل ان کا جو پروگرام ہے ذرا ہٹ کے، اس میں اسی کو ٹاپک بنایا گیا ہے. اب ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو پاکستانی میڈیا کے جانتے ہوئے یہ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ یہاں پر سیاسی اعتبار سے اور دیگر حوالوں سے
ہر روز چیزیں بدلتی رہتی ہیں. سو آپ نے جیو میں جس حوالے سے جس طریقے سے فلسطین کے معاملے کی کوریج کی, ایک اسپیشل سیگمنٹ الاٹ کیا گیا اس حوالے سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے کوشش, یا پاکستانی میڈیا اس سے زیادہ کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بہت شکریہ, معذرت دیر سے آنے کی. غزہ کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یا فلسطین کے بارے میں تو جو جتنا بھی کر رہا ہے اس لیے کہ اس پہ کرنے پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. تو فلسطین پہ غزہ کے اوپر یہ بھی کمال ہے کہ آج کی صورتحال میں ہم بیٹھ کر غزہ کے بارے میں رپورٹنگ ڈسکس کر رہے ہیں, رادر دین یہ کہ پاکستان میں جو میڈیا کیا کہہ سکتا ہے اور کیا نہیں کہہ سکتا اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے تھی. میرا خیال ہے تمام ٹیلی ویژن چینلز نے جو ہے وہ کافی زیادہ رپورٹ کیا ہے. میں ایک سلائٹلی ڈفرینٹ چیز اس پہ کہنا چاہوں گا, وہ یہ کہ تقریباً تمام میڈیا ہاؤسز جو بھی اپنی کوریج کر رہے ہیں اس کی ریلیٹیولی کم کوریج نظر آئے گی آپ کو اگر آپ وہاں پر یا اور آن لائن ان کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں یا اس سے ہٹ کر بھی جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں. اور اس کی ایک وجہ ہے, اور وجہ یہ ہے کہ شاید کچھ تو جان بوجھ کر یا کانشیسلی اور کچھ شاید خود سے ہی ہو جاتا ہے کہ جو الگوریدمز ہیں جتنے بھی اس وقت, وہ اگر آپ ایکسٹینسو کوریج کریں گے پیلسٹینین ایشو کی یا غازہ کے اوپر, تو آپ کی جو ویب سائٹس ہیں, آپ کے جو اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, وہ ان کو سرچ انجنز جو ہیں وہ نیچے لے جاتے ہیں, کم کر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ گو کہ آپ کو ٹیلی ویژن چینلز پہ نظر آ رہا ہوگا بہت ایکسٹینسو کوریج, آپ کو اخبارات کے اندر بھی بہت نظر آ رہی ہے, لیکن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ ریلیٹیولی کم ہے. کچھ لوگ شاید جان بوجھ کر اس کو نیچے رکھتے ہیں تاکہ ان کی ویب سائٹس یا ان کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں وہ کہیں گوگل یا اور دوسرے سرچ انجنز جو ہیں اس کو نیچے نہ کر دیں, اور کچھ جو ہے وہ خود سے ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے یہ چیز ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنلی بھی اور ادروائز. لیکن جہاں تک کوریج کی بات ہے, میرا خیال ہے آؤٹ کلاس کوریج کی ہے چینلز نے, جیسے چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی ریلیز ہوں, ابھی ایک بہت بڑی یہاں پر ریلی ہوئی تھی, جو لوگ اس پہ بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں. لیکن میں کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر یہی کہوں گا کہ غزہ کے اوپر تو ہم بات کر سکتے ہیں, ہمیں بات اصل میں ان چیزوں پہ کرنی چاہیے جن پہ بات کرنے کی اجازت آج کل نہیں ملتی ہے. عارف صاحب, اظہر صاحب نے بات کی سینسرشپ. ہمارے ہاں سینسرشپ کے حوالے سے شکوے ہی کیے جاتے ہیں, اور اس قسم کی جو ہم اس سے پہلے بھی کانفرنسز میں شریک ہو, اسی طرح انڈائریکٹلی بات کی جاتی ہے پاکستان میں صحافت کے جو حالات ہیں. لیکن اب میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی, بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کا ایک بڑا رول ہوتا تھا پاکستان جیسے جو ڈیولپنگ ممالک ہیں ان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, جو صحافیوں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں, ان کی آواز اٹھانے کے لیے. آج بہت سے لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ جو ہم نے چہرہ دیکھ لیا بین الاقوامی میڈیا کا, اس کے بعد کیا حیثیت رہ جائے گی اگر یہ اس قسم کے ممالک کے لیے کوئی آواز اٹھائیں گے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اب ایک یہ المیہ اس کے بعد ایک مزید ہوگا؟ یہ ایک بڑی ریلیٹیو بات ہے کہ ہم موازنہ کرتے ہیں پاکستان کی صورتحال کا اور یورپی یا امریکی صورتحال کا, اور اس موازنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہرحال ہماری نسبت بہت زیادہ آزادی ہے بات کرنے کی, اور اس طرح کی بلیٹنٹ قسم کی پابندیاں تو کہیں بھی نہیں ہیں کہ ایک ٹیلی فون کے اوپر حکم دے دیا جاتا ہے کہ یہ چیز اڑا دو اور یہ چیز لگا دو. دوسری بات جو اس سلسلے میں بہت اہم ہے, یہ جو غیر جانبداری کی مت ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. غیر جانبداری کیا ہوتی ہے؟ میں نے صحافت کا آغاز روزنامہ آزاد سے کیا تھا, اور آزاد کے پہلے شمارے میں پہلے دن فرسٹ پیج کے ایڈیٹوریل کا عنوان تھا ہم جانبدار ہیں, اور اس میں لکھا تھا کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں,
ہم ظالم کے خلاف ہیں، اور اگر یہ جانبداری ہے تو ہمیں فخر ہے اس جانبداری پہ۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی غیر جانبدار رہ کے تجزیہ کریں، غیر جانبدار رہ کے تبصرہ کریں، یہ ایک انتہائی مبہم بات ہے۔ آپ غیر جانبداری کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک ظالم اگر ظلم کیے جا رہا ہے اور ایک مظلوم جو ہے وہ ظلم سہتا جا رہا ہے، تو ان دونوں کو آپ برابر کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس غیر جانبداری کی مت کو توڑنے کی شدید ضرورت ہے، اور یہ جو لکھاری ہیں اور صحافی ہیں یہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ غازی صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی معاملات ہیں، ہمارے ملک کی جو زمینی حقائق ہیں اور جس قسم کی صحافت ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ لوگ ٹی وی چینل لگاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ فلاں سائٹ کی کوریج یہاں پر ہو رہی ہوگی اور دوسری جماعت کی کوریج وہاں پر ہو رہی ہوگی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی جس طریقے سے عارف صاحب نے بات کی یہ چیز اپلائی ہو سکتی ہے، یا جہاں انسانی حقوق کی بات ہو، انسانی ایک المیہ اس قسم کی ایک صورتحال کریٹ ہو، وہاں پر جانبداری جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، یا اوور آل آپ سمجھتے ہیں یہ اپلائی ہوتا ہے؟ جو عارف وقار صاحب نے بات کی ہے جانبداری کی، وہ اس طرح سے تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی کوئی ویلیوز ہوتی ہیں اور آپ ان ویلیوز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ہاں، میں آپ کو دیکھ کے بات کروں۔ تو جانبداری جو ہے وہ سینس میں تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک آبجیکٹیوٹی کا ایک اور مطلب ہوتا یہ ہے کہ یو ہیو اے رائٹ ٹو یور اوپینینس بٹ یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو ہیو یور اون فیکٹس۔ اوپینینس ہوتی ہیں، اور جو میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں، اخبار ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کدھر جھکتے ہیں یا ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ فاکس کچھ اور کہے گا اور CNN کچھ اور کہے گا، BBC کا انداز دوسرا ہے، تو وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس کی کون رائٹسٹ ہے، کون لیفٹسٹ ہے، کون نیشنلسٹ بہت ہے، تو وہ تو ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی جنگ ہو رہی ہو، اب یہ تو بہت پرانی کہاوت ہے نا کہ ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی آف وار، پھر اس میں جو جانبداری آتی ہے وہ ہیں جو باعثز ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہوا بہت ہی ایکسٹریم ایک طرح کے آپریشن تھا، غزہ کا تھا، اور جس طرح سے غزہ کے لوگوں نے سفر کیا، جتنے بچے جو تھے وہ اور خواتین جو ہیں وہ ماری گئیں، تو وہ تو ہے، لیکن غزہ کے بارے میں پوری دنیا میں ایک ایموشنل انوالومنٹ بھی ہے۔ پیپل ٹیک سائڈس، ایک ایموشنل انوالومنٹ ہے، بہت پرانی کہانی ہے، کب سے یہ چل رہی ہے، کب سے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ اور اگر صرف ہیومن سفرنگ کی اور کیجولٹیز کی بات ہو تو دنیا میں اتنا بہت کچھ ہوا ہے جنہیں میڈیا نے بالکل کور نہیں کیا۔ افریقہ میں کتنے بار میسیکرز ہوئے ہیں، کتنی وہ ہوئی ہیں، خود مڈل ایسٹ میں ابھی جو بہت کچھ ہوتا رہا، سیریا کی سول وار ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ تو ٹھیک ہے کہ غزہ کی جو کہانی ہے اس کے اور پہلو بھی ہیں، ایک تاریخ کو بدلنے کا مسئلہ ہے۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ پیراڈائم شفٹ کی جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں کوئی اوپینین بن جاتی ہے۔ امریکہ میں اوپینین اسرائیل کے حق میں ہے، ان کی اسٹیبلشمنٹ کی، ان کی حکومت کی، ان کی جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان کی۔ اس کو بدلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان حقائق کو دیکھیں کہ جو اب واضح ہو رہے ہیں غزہ میں۔ میں نے جو کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے، اس کے کئی اشارے ہیں، کئی خبریں ہیں، کئی چیزیں ہیں۔ خود نیو یارک ٹائمز میں جو کالم چھپتے رہے ہیں، نیکولس کرسٹوف نے جس طرح کور کیا ہے اسے، اس کا اثر جو امریکہ کی سول سوسائٹی میں ہوا ہے اس کے بھی بہت سے اشارے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ان کے نیشنل بک ایوارڈز کی تقسیم ہوئی، اور اس میں جو رائٹرز تھے انہوں نے مل کر ایک بیان دیا، اور یہ بہت ہی نئی بات تھی بالکل، کہ
کہ ہم جو ہیں سیز فائر چاہتے ہیں, ہم کسی کی طرف نہیں ہیں, لیکن یہ غزہ میں ظلم ہو رہا ہے. اور بہت ایسی خبریں ہیں. نیو یارک ٹائمز کی جو پوئٹری ایڈیٹر تھی اس نے ریزائن کیا اور ایک اپنا بیان دیا اور یہی کہا کہ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کیوں نہیں بدل رہا ہے. کیمپسز پہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن ایک اور بات اگر میں اور کہوں کہ یہاں جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ایک تاثر یہ ابھرتا ہے کہ جیسے میڈیا کا کام ہے کہ حکومتوں کی پالیسیاں بدلیں, پریشر ڈالنے کی بات ہوئی, لفظ پریشر بھی یوز ہوتا ہے. I don't know if this is media's job. میڈیا کا جاب ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کور کرے, جو لوگ سوچ رہے ہیں ان کی معلوم کرے کہ کیا ہو رہا ہے. پبلک اوپینین چینج کرنا جو ہے وہ اس طرح سے تو ممکن ہے کہ جو حقائق ہیں ان کا ادراک ان کو زیادہ ہو, لیکن پبلک اوپینین یہ چینج کرنا کہ وہ کس طرف سوچیں, ان کے آئیڈیالوجی کا, یہ میرے خیال میں میڈیا کا کام نہیں ہے. مظہر صاحب, ہم نے بی بی سی سے, شاید میں بہت آبسیسڈ یہاں پر ساؤنڈ کر رہی ہوں, لیکن ہم نے بہت سے مواقعوں پر پاکستان میں بی بی سی جیسے اداروں کی پروفیشنلزم کی مثالیں دی ہیں. سو اب چند دن پہلے ہم نے دیکھا کہ جو فلسطینی قیدی اسرائیل سے رہا ہو کے آئے, ان میں خاتون بھی تھیں, ان سے انہوں نے جو گفتگو کی بی بی سی جیسے ادارے کے اوپر, جو وہ بات کر رہی تھیں اس سے انٹائرلی ڈفرینٹ اس کا ترجمہ دکھایا جا رہا تھا, اور یہ انسان یقین کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر عربی کا ترجمہ کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اتنے بڑے سطح کے اوپر جب میڈیا اپنی کریڈیبلٹی لوز کرتا ہے اور صحافی اپنی کریڈیبلٹی لوز کرتا ہے, یہ کیا تمام صحافت کا نقصان ہے؟ دنیا بھر میں جتنے صحافی ہیں کیا یہ ان سب کے لیے ایک نقصان دہ بات ہے؟ دیکھیے, ابھی جو اس سے پہلے غازی صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے, انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ہمارے سینئرز سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے, اگر میں غیر جانبدار نہیں ہوں تو غیر جانبدار نہیں ہوں تو میں صحافی نہیں ہوں. میرا تو کام ہی یہ ہوتا ہے, کسی ایشو کے اوپر پوزیشن لینا ایک بات ہوتی ہے, اس پوزیشن کو آبجیکٹیولی لوگوں تک پہنچانا میری ذمہ داری ہوتی ہے. کیونکہ ورنہ تو پھر یہی ہوگا جس طرح آج ہمارے یہاں میڈیا ایک پولرائزڈ ہے, تو پھر آپ پولرائزیشن کو سپورٹ کریں کہ جی ایک چینل ایک پوزیشن لیے ہوئے, دوسرا چینل دوسری پوزیشن لیے ہوئے, تو ٹھیک ہے پھر یہی اگر یہی چیز ہے. نہیں, جب میں کلیم کرتا ہوں کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہوں تو میرا ویو بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. میں کسی کے کہنے پر تبصرہ نہ کروں. ہاں مجھے پتا ہے فلسطین اور اسرائیل پہ میری پوزیشن کیا ہونی چاہیے, لیکن میرا کام ہے کہ میں لوگوں کو حقائق بتاؤں. اگر میں جانبدار ہو جاؤں گا تو میں لوگوں کو شاید سارے حقائق نہ بتا پاؤں. جو ابھی آپ نے بی بی سی کی مثال دی, بی بی سی کی سب سے بڑی کریڈیبلٹی کیا تھی اور کیا رہی ہے کہ ہمارے یہاں تو جب یہ ٹیلی ویژن نہیں تھے تو ہمارے یہاں تو سوائے 8 بجے سیربین سننے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا, اس لیے کہ لوگ اس پر بلیو کرتے تھے کہ نہیں بی بی سی صحیح بول رہا ہے, کیونکہ آپ کیا نہیں تھا, آپ کیا سینسرشپ تھی, آپ کیا پابندی تھی. لیکن بی بی سی میں ڈکلائن آیا ہے, اور وسعت مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ایڈیٹوریل ڈکلائن آیا ہے, اوور آل جرنلسٹک ڈکلائن آیا ہے, ہمارے یہاں نظر آ رہا ہے. اور ایک ریس اگینسٹ ٹائم میں ڈیجیٹل میڈیا کی کمپٹیشن میں یا ڈیجیٹل میڈیا کے ایرا میں میرا خیال ہے وہ ریفلیکشن ہمیں پورے الیکٹرانک میڈیا میں نظر آ رہی ہے, پورے میڈیا میں نظر آ رہی ہے کہ اس دوڑ میں شاید ہم آبجیکٹیوٹی کو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں, ہم حقائق کو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. جو بحث سوشل میڈیا پہ چلتی ہے اس کو اٹھا کے ہم مین اسٹریم میڈیا کا حصہ بنا دیتے ہیں, تو اس کی کریڈیبلٹی بن جاتی ہے. ورنہ آج بھی بہت سے لوگوں کی, پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگوں کی یہ غلط فہمیاں دور ہوئیں کہ وہ سمجھے کہ ان کی لاکھوں ویورشپ ہے تو ان کے سپورٹر بھی لاکھوں ہوں گے, لیکن انہیں بہت جلدی اندازہ ہو گیا کہ لاکھوں کی ویورشپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لاکھوں لوگ آپ کو پسند بھی کر رہے ہیں. کسی پروگرام کو ویو کرنا اور کسی پروگرام کو لائک کرنے میں فرق ہوتا ہے.
ہمارے یہاں ریٹنگ فارمولا ہی یہ بن گیا کہ جی اتنے لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا, ٹیلی ویژن پہ اینکرز کی لڑائی چل رہی ہے, سب روک لیں گے ریموٹ کو, دیکھیں تو یہ ہو کیا رہا ہے. جہاں سیریس ڈسکشن ہو رہی ہوگی شاید اس سے ہماری توجہ ہٹ جائے, لیکن کیا میں اس لڑائی کو پسند بھی کر رہا ہوں؟ یہ نہیں ریٹنگ کرائٹیریا. اگر یہ ریٹنگ کرائٹیریا ان کو نہیں, وہ اس پروگرام کو دیکھتا ہے, اس لڑائی کو دیکھتا ہے اور اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے, اس کو ہم اپنی ریٹنگ کا حصہ نہیں بناتے. تو جو کانٹینٹ ہے, جو پروگرام کا کانٹینٹ ہے, جو ڈسکشن کا معیار ہے, اس کو ریٹنگ کا معیار نہیں بنایا جاتا. اسی وجہ سے ہم اس دوڑ میں لگ گئے ہیں, لڑائی کی دوڑ میں لگ گئے ہیں. تو ہم گلوبلی اگر ہم دیکھیں, آپ دیکھیں دوسری جگہوں پہ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں, سیریس ڈسکشنز ہو رہی ہیں اسی ایشو پہ, اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہائی کوالٹی ڈسکشنز آپ کو نظر آئے گی, اور وہاں یہ پرابلم نہیں ہے جو ہمارے یہاں پرابلمس ہیں اس کو. لیکن ہمیں نظر آتا ہے جیسے بی بی سی کا ہے, تو بی بی سی کا یہاں بھی اوور آل بھی جی اگر ہم دیکھیں تو بی بی سی کا ایک ڈکلائن نظر آتا ہے, سی این این کا ڈکلائن ہمیں نظر آتا ہے, اوور آل مین اسٹریم میڈیا کا ایک ڈکلائن نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہم ڈیجیٹل میڈیا کی ریس میں چلے گئے ہیں, اور ڈیجیٹل میڈیا کی ریس میں فیک نیوز جو ہے وہ فیکٹس پر حاوی آ گئی ہے. بالکل صحیح. اور پھر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو آپریٹ کر رہے ہیں وہ شیڈو بیننگ اکاؤنٹس کو شیڈو بین کرنے کا جو ایک سلسلہ جاری ہے, اس سے پاکستان میں بہت سے لوگ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے بزنسز اور کچھ کام بھی کرتے ہیں, ان کو بھی اس کا بہت نقصان ہوا اگر انہوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی. اگر ٹائم ملا اس پہ ہم ضرور آگے بات کریں گے. اظہر صاحب, اگر جو جانبداری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اگر اس پہ کچھ ایک شارٹ سا کامنٹ آپ بھی کریں, جو مل صاحب نے بھی بات کی, صحافی جانبدار ہو سکتا ہے؟ صحافی انسان ہوتا ہے تو جانبدار ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے بہت دو مختلف باتیں. میرے بڑے سینئر ہیں, اب میرے پہلے ایڈیٹر بھی غازی صاحب نے جو بات کی ابھی, ود ڈیو رسپیکٹ, یہ ممکن نہیں ہے کہ رپورٹنگ میں اور اوپینین میں جو ہے کو ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ لیا جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی آئیڈیل قسم کی ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی اگر ہو, وہ بھی شاید آئیڈیل نہیں ہے لیکن اگر ہو, اور اس میں ہم بی بی سی کی ایک مثال دیں. بی بی سی آج آپ نے ایک مثال دی ہے, دسیوں مثالیں ایسی موجود ہیں جی, لیکن بائسز اگر ڈکلیئرڈ ہیں, لندن جیسے شہر میں یا انگلستان میں الیکشن ہوتا ہے تو اخبار ڈکلیئر کرتا ہے, گارڈین جیسا نیوز پیپر ڈکلیئر کرتا ہے کہ میرا یہ بائس ہے, میں اس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں. ٹائمز آف لنڈن ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں اس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کی کوریج جو ہے وہ دوسری پارٹی کی نہیں ہوگی, وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. بائسز اگر ڈکلیئرڈ بائسز ہیں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ اسی حساب سے اس کو دیکھیں گے. سو ڈکلیئرڈ بائسز ہونا میں کوئی برائی نہیں ہے. ساتھ میں یہ کہ جو غیر جانبداری کی بات ہے, بڑی بہت آئیڈیلسٹک سی بات ہے. جس ملک میں ایک فون اٹھا کر, جیسے ابھی انہوں نے کہا, خبریں روک دی جائیں, صحافیوں کو اٹھا لیا جائے, ایک ٹکر چلنے پہ چینل بند ہو جائے, ایک سال تک جو ہے وہ اینکرز کا کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے کے اوپر, جس کا نام آج میں بھی لینا جو ہے اپنے آپ کو سینسر کر رہا ہوں بولتے ہوئے, وہاں پر کون سی غیر جانبداری کی بات کر رہے ہیں؟ میں جانبدار ہوں, میں ڈیموکریسی کی طرف جانبداری ہے میری. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے. یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے, اس ملک کے اندر ایک پورا نیریٹو بلڈ کیا گیا ایک ہائبرڈ رجیم کا, کچھ اور کہہ کر آج جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر جو ہے وہ ہے کہ جی 3 مہینے سے بھی آگے چلے گئے, ابھی کچھ پتہ نہیں ہے. فواد حسن فواد صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگلے 2 مہینے ہی رہیں گے یا اگلے 6-8 مہینے رہیں گے. تو وہاں پر جو ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ غیر جانبداری کی. میں جانبدار ہوں ڈیموکریسی کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ ماشاء اللہ غلط ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کو جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے پالیٹکس میں, نہ اکنامکس میں, نہ اور کسی چیز کے اندر. تو کیا میں جانبدار ہوں؟ اس طرح سے ہوں تو ہوں, اور ایسا ہونا چاہیے. صحافت بہت آگے چلی گئی ہے,
یہ آج سے کوئی 40 سال پہلے کی صحافت نہیں ہے. ٹیلی ویژن جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہے اور اس سے بھی آگے ڈیجیٹل میڈیا چلا گیا ہے. اوپینین ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, فار ایز لانگ ایز آپ کا اوپینین اور آپ کے بائسز ڈکلیئرڈ ہوں. جی, اس کو بات کو میں اب واپس, کیونکہ وقت بہت ہی آلموسٹ ختم ہو چکا ہے, لیکن میں وسطی صاحب فلسطین کی طرف لے کے آنا ہے اور میں چاہوں گی کہ وہ نظم آپ ضرور شیئر کریں. پہلے میں قصہ سنا دوں کہ خاکسار تحریک جب اسرائیل بن گیا تو خاکسار تحریک کا جلوس نکلا لاہور میں, اور وہ نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے کہ جی لے کے رہیں گے فلسطین. تو ایک صاحب کھڑے تھے, انہیں نہیں پتا تھا, ظہیر کاشمیری صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کتھے, تو انہوں نے کہا فلسطین آزاد کران جا رہے ہیں. کہنے لگے یہ اے بیڈن روڈ والوں ہو رہا ہو, اتوں نیڑے پئے گا. ڈاکٹر حنان اشراوی سابق وزیر خارجہ ہیں فلسطین اتھارٹی کی, ان کی ایک بہت ہی مختصر سی نظم ہے, اس کے بعد میں محمود درویش کی ایک نظم سنا دوں گا. خدا نہ کرے تمہیں کبھی اپنے ملک کے چھننے کا کرب سہنا پڑے, خدا نہ کرے تمہیں کسی قابض کی نظر بندی میں رہنا پڑے, خدا نہ کرے تمہیں اپنا گھر مسمار ہوتے دیکھنا پڑے, خدا نہ کرے تمہیں اپنے ہی دوستوں کے ہاتھوں بکنا پڑے. محمود درویش کی ایک بڑی مشہور نظم ہے, لکھو میں عرب ہوں, لکھو میں عرب ہوں, میرا شناختی کارڈ نمبر ہے 50,000, میرے 8 بچے ہیں اور نواں موسم گرما کے بعد دنیا میں آ جائے گا, تو کیا تم غصہ کرو گے؟ لکھو میں عرب ہوں اور مزدوروں کے ہمراہ پتھر کی کان میں کام کرتا ہوں, میرے 8 بچے ہیں, میں ان کے لیے روٹی اور کپڑے اور کتابیں انہی پتھروں سے نکالتا ہوں. میں تمہارے در سے خیرات نہیں مانگتا, نہ ہی تمہارے آستانے پہ ماتھا ٹیکتا ہوں, تو کیا تم غصہ کرو گے؟ لکھو میں عرب ہوں, زمانے کی پیدائش سے بھی پہلے, تاریخ کے شروع ہونے سے بھی پہلے, سرو اور زیتون اور گھاس کے اگنے سے بھی پہلے میری جڑیں اسی زمین میں پنجے گاڑ چکی تھی. میرا دادا کسان تھا, اس نے مجھے پڑھنا سکھانے سے پہلے سورج کا طلوع ہونا سکھایا. میرا گھر شاخوں اور سرکنڈوں سے بنا ہوا ہے, تو کیا تم میری حالت پہ ہنسو گے؟ لکھو میں عرب ہوں, بالوں کا رنگ سیاہ, آنکھوں کا رنگ بھورا, میرا شناختی نشان سر پہ عربی رومال اور اس پہ پتھر کی طرح جمع ہوا سیاہ حلقہ, میری پسندیدہ غذا زیتون اور پھل, میرا پتہ ایک دور دراز بھولا بسرا گاؤں کے جس کی گلیاں بھی بے نام ہیں, تو کیا تم مجھ پہ غصہ کرو گے؟ لکھو میں عرب ہوں, تم نے میرے اجداد کے باغات چرا لیے, میری کھیتی کی زمین ہتھیا لی, تم نے میرے پوتوں کے لیے بھی کچھ نہ چھوڑا سوائے پتھروں کے, تو کیا تمہاری حکومت ان پتھروں کو بھی چھین لے گی؟ درج کرو صفحہ اول پہ سب سے اوپر, میں کسی سے نفرت نہیں کرتا, لیکن جب مجھے بھوک لگے گی میں غاصب کا گوشت کچا چبا جاؤں گا. خبردار میری بھوک سے, خبردار میرے غصے سے.
یہاں پر آڈینس میں نیلم بشیر صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں اور انہوں نے فلسطین کے عوام کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے, ایک نظم لکھی ہے. میں چاہوں گی کہ آخر میں وہ بھی اس کا ضرور اس کو بھی شامل کریں. بہت نیلم شکریہ. صاحبہ. مختصر نظم ہے. ماں مجھے بہت بھوک لگتی ہے, ماں مجھے بہت بھوک لگتی ہے, تم تو اب رہی نہیں جو مجھ کو روٹی کھلائے. ماں مجھے یاد آتی ہے وہ کہانیاں جو تم سنایا کرتی تھیں, وہی کہ اللہ میاں بھوکوں کے لیے آسمان سے کھانا نیچے اتارتا ہے. ماں جب میں اونچے آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو ایک بھوکا بم, میزائل اور راکٹ نیچے کی طرف دوڑا چلاتا ہے اور مجھے ہی کھا جاتا ہے. واہ. اب ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن آخر میں اس دعا کے ساتھ, اور ہم سب یہاں پر ہیں کلیکٹیولی, جب دعا کی جائے اور دل سے دعا نکلے تو کہا جاتا ہے کہ وہ قبول بھی ہوتی ہے. تو دعا گو ہیں کہ فلسطین کے عوام کے یہ جو ان کے لیے ایک ظلم کی ایک رات ہے, اس کا سلسلہ ختم ہو اور ان کو اپنی سرزمین پر آزادی سے رہنے کی, اس پر قبضہ جو ہے اس کا خاتمہ ہو اور ان کو آزادی سے رہنے کی اجازت ملے. آپ سب کا اس سیشن کو سننے کے لیے بہت شکریہ, اور تمام جو ہمارے پینلسٹ تھے ان کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو.